اصل نشانہ جو ہے وہ ہماری یہ میزائل صلاحیت ہے اور بہانہ عمران خان ہے. تو عمران خان بہانہ، اور عمران خان نہ صرف استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ استعمال کر بھی رہا ہے اپنی سہولتوں کے اگینسٹ پاکستان کے سلامتی کو، پاکستان میں انتشار پیدا کرنا، پاکستان میں بھائی سے بھائی کو لڑانا، پاکستان میں پولرائزیشن کو پیدا کرنا، پاکستان میں ڈیوائیڈ مزید کرنا. یہ ساری پالیسی اور اس میں ہر قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں کہ پاکستان پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں، اپنے ملک پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں، اپنی ملک کی سالمیت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں، کیونکہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے. جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری نے گڑھی خدا بخش میں خطاب کیا، میں سمجھتا ہوں وہ پورے پاکستان کے لیے اہم ترین ایشو ہے. اور اس پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، جو کہ حقیقت ہے اور ملک کے بچے بچے کو پتا ہے، کہ اس ملک کو ایٹمی طاقت شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دی، اور اس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں کسی کی یہ مجال نہیں ہے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. پھر اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی، اور اس سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت امپروو ہوئی، اور پاکستان اس پوزیشن پہ ہے کہ پاکستان پہ کوئی اگر میلی آنکھ رکھے گا تو پاکستان اس کا جواب دے سکتا ہے. اور انہوں نے کہا جس طرح چیئرمین صاحب نے کہ اصل نشانہ جو ہے وہ ہماری یہ میزائل صلاحیت ہے اور بہانہ عمران خان ہے. تو عمران خان بہانہ، اور عمران خان نہ صرف استعمال ہو رہا ہے لیکن وہ استعمال کر بھی رہا ہے اپنی سہولتوں کے اگینسٹ پاکستان کے سلامتی کو. اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو ریلیف ملے، اور اس کے بدلے میں اگر پاکستان کی جو سالمیت ہے، پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے، پاکستان کے اندرونی یا بیرونی جو پاکستان کے لیے چیلنجز پیدا کرنا، پاکستان میں انتشار پیدا کرنا، پاکستان میں بھائی سے بھائی کو لڑانا، پاکستان میں پولرائزیشن کو پیدا کرنا، پاکستان میں ڈیوائیڈ مزید کرنا، یہ ساری پالیسی اور اس میں ہر قسم کے حربے استعمال ہو رہے ہیں. اس وقت بھی عمران خان کے جو اصل مائنڈ سیٹ ہے وہ دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھ کر مختلف لابیسٹ کو، اور یہ لابیسٹ کا میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، یا ابھی آپ گوگل کر لیں میرے سارے دوست، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے دیو ہائرڈ لابیسٹ، تو آپ کو ان کے ایگریمنٹس بھی اس پہ گوگل میں پڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں کہ انہوں نے لابیسٹ کو ہائر کیا ہوا ہے کہ پاکستان پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں، اپنے ملک پہ ہر قسم کا پریشر ڈالیں، اپنی ملک کی سالمیت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگائیں، کیونکہ عمران خان کو ریلیف ملنا چاہیے. اس ریلیف کے چکر میں اس نے پہلے آئی ایم ایف کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور اس نے آئی ایم ایف کو یہ میسج دیا کہ پاکستان کے لون بند کر دیے جائیں تاکہ خدا نہ خواستہ ملک کا دیوالیہ ہو، اور جو ہے لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں، اور لوگ جو ہے اور ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ بینک کرپٹ ہو. لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ اس وقت اکانومی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے. حکومت نے کچھ سخت فیصلے کیے لیکن اکانومی بہتر ہو رہی ہے. اور جو کوشش تھی عمران خان کی کہ ملک کا دیوالیہ ہو، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی وہ آڈیو ریکارڈنگز بھی آئیں کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ آئی ایم ایف کو خط لکھ لیں کہ جی اگر کل کو ہماری حکومت آئی تو ہم یہ لونز پے آف نہیں کریں گے. تو اس حد تک آج تک پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی اس حد تک نہیں گئی ہے. ان کے تو ابھی بال بھی باقا نہیں ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ، انہوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے، بھٹو خاندان نے پورے کے پورے خاندان نے اپنے جان کے نذرانے دیے، لیکن کبھی بھی پاکستان کی سالمیت پہ، پاکستان کی خود مختاری پہ کبھی انہوں نے حملہ کرنے کی نہ کوشش کی، نہ کسی اور کو انہوں نے اس کرنے کی اجازت دی. اسی طریقے سے باقی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے بھی اس طرح کے ٹف چیزیں دیکھی ہیں. محترم آصف علی زرداری صاحب 12 سال جیل میں رہے، کے بعد بھی کبھی انہوں نے پاکستان پہ کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دی. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پر پاکستان کھپے کا نعرہ لگانا پاکستان کو مضبوط کرنے کا سب سے بڑا قدم محترم آصف علی زرداری صاحب نے کیا. ان ساری چیزوں کے باوجود کبھی بھی پاکستان پر، اپنے اس ملک پہ، اپنے اس وطن پہ کبھی کوئی آنچ آنے نہیں دی. یہ شخص ہر وہ قدم کر رہا ہے، ہر وہ کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچے.
اور اس کے لیے ان کی ایک ٹیم جو حکومت سے مذاکرات کر رہی ہے اور ان کی دوسری ٹیم جو ہے وہ انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے ملٹری کورٹس کی بھی بات کی۔ ملٹری کورٹس میں ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی سیاسی ورکر کا یا سیاسی کارکن کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں چلے، ہم بھی نہیں چاہتے کسی بھی سیاسی ورکر کا چلے، لیکن اگر کوئی شخص دہشت گردی میں ملوث ہو، اگر کوئی شخص کینٹونمنٹ کے اندر جائے، کور کمانڈر گھر کے اندر جائے، تو ظاہر ہے اگر آپ ملٹری انسٹالیشن پہ حملہ کرو گے تو انہی کی عدالت میں آپ کے کیس چلیں گے۔ اور عمران خان کے اپنے بیانات ملٹری کورٹس کے حق میں ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو کبھی ملٹری کورٹس کے حق میں بیانات نہیں دیے، عمران خان نے خود ہی ملٹری کورٹس کے حق میں بیانات دیے تھے، تو وہ بیانات کہاں گئے آپ کے؟ وہ آپ کس کیفیت میں وہ بیان دے رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر؟ وہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بیان دے رہے تھے ایز اے پرائم منسٹر جب آپ ملٹری کورٹس کو اس وقت ڈیفینڈ کر رہے تھے اور آج آپ کے لیے ملٹری کورٹس خراب ہیں؟ تو آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل پریس کو کیا آپ میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز آپ کہیں اپنے مخالفین کے لیے وہ ٹھیک ہے، اور جو چیز آپ باقاعدہ اس طرح کے عمل کریں جس میں آپ انارکی پھیلانے کی کوشش کریں؟ آج بھی پارا چنار کی جو افسوسناک صورتحال ہے اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف کی نااہل حکومت ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی المناک سانحہ ہوئے ہیں اس ملک میں وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی ہو رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی بیڈ گورننس میں ہی ہو رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی جو بدنیتی اسی میں ہی ہو رہے ہیں۔ اے پی ایس کا جو سانحہ ہوا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، بنو جیل بریک ہوئی اور ڈگمگاتے ہوئے قیدی دہشت گرد وہاں سے چھڑائے گئے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ ابھی بھی پارا چنار میں جو سچویشن ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو کیا آپ نے دیکھا کہ ان کے چیف منسٹر جو ہے پی ٹی آئی کے پی کے وہ وہاں پہ پارا چنار میں گئے ہوں، انہوں نے وہاں پہ کوئی کوشش کی ہو؟ کیا آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کوئی بڑے ان کے مرکزی لیڈران جو اسلام آباد میں، تو اسلام آباد کو یرغمال بنانے کے لیے تیار ہیں، اسلام آباد کے لیے ہتھیار لے کے جانے کے لیے تیار ہیں، اسلام آباد کے لیے کہنے کے لیے تیار کہ ہم یلغار کریں گے، ہم تباہی کر دیں گے، ہم بربادی کر دیں گے ملک کی؟ وہ اپنے صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے، جہاں ان کی پولیس ہے، جہاں ان کی فورس ہے، اپنے صوبے میں تو وہ ایک سڑک تو نہیں کھلوا پا رہے، تو کون اس کا ذمہ دار ہے؟ کس کے سر پہ یہ سارے الزامات لگنے چاہیے؟ اور کیا وہاں سے کوئی سنجیدگی آئی ہے؟ کیا کل بھی عمران خان صاحب کے بیانات جیل سے آ رہے ہیں؟ کیا اس نے کوئی پارا چنار پہ کوئی بیان دیا ہے عمران خان نے؟ کیا اس نے کوئی پارا چنار کے معصوم لوگوں کے ساتھ جو بھی وہ ظلم ہوا ہے اس پہ کوئی بیان دیا ہے عمران خان نے؟ کیا انہوں نے کوئی کوشش کی ہے؟ کیا انہوں نے پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کو بولا کہ آپ لوگ جاؤ اور جا کے اس مسئلے کو حل کراؤ؟ کیوں نہیں کرواتے آپ لوگ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ وہاں حکومت میں ہو۔ اگر آپ حکومت میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتے ہو تو مانو کہ پہلے 3.5 سال بھی آپ نااہل ترین تھے، اور اب بھی آپ کی جو خیبر پختونخوا میں جو 12-13 سال سے حکومت چل رہی ہے آپ نااہل ترین ہو۔ آپ میں اہلیت ہی نہیں ہے ملک میں کسی بھی شعبے کو ٹھیک کرنے کی۔ آپ نے 3.5 سال میں کوئی ایک بھی ایسا کام نہیں کیا ہے جس سے کہا جائے کہ جی جس کو کوئی ہسٹری میں لکھا جائے، جس میں آپ خود کوئی مثال دے سکو، سوائے آپ نے ملک میں افراتفری پیدا کروائی، سوائے آپ نے جو نوجوانوں کو غلط راہ پہ لگایا، آپ نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ بدتمیزی کے طوفان اور غلط قسم کے لوگوں کو ترغیبات دی، آپ نے بھائی سے بھائی کو لڑانے کی کوشش کی، آپ نے ہر وہ کوشش کی جس سے پاکستان کی خدا نخواستہ جو ہے وہ رسوائی یا بدنامی ہو۔ آپ نے پاکستان کے لیے کیا ہے؟ آپ نے اس وطن کے لیے کیا ہے؟ آپ کیا لوگوں کو لیگیسی دے کے جا رہے ہیں کہ یس آپ نے پولرائزیشن پیدا کروائی اس ملک میں، آپ نے اس ملک کو بدنام کرانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔